روشنی میں شوہر اور بیوی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا، منتظم بنایا، سربراہ بنایا، قوام بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد جو ہوتے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ وہ کما کے لے آئیں اور اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں، اور اس لیے قوام بنایا تاکہ گھر کی جو سلطنت ہے، یہ چھوٹی سی سلطنت جو ہے، اس کے فیصلے جو ہے وہ مرد کرے۔ اگر عورتیں فیصلہ کرنے لگیں گی تو پھر تباہی و بربادی ہوگی اور دین سے دوری ہو جائے گی، اور اللہ پاک کے جو فرمان ہے اس کی منافی ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہ یہ جو چھوٹی سی سلطنت ہے، یہ اگر صحیح مرد فیصلہ کرے اور اس کو چلائے تو یہ جو گھر ہے آپ کا، یہ چھوٹی سی سلطنت ہے، یہ آپ کا جنت بن جائے گا، یہ گھر جنت بن جائے گا۔ اور اگر فیصلہ جو ہے عورتیں کرنے لگ جائیں گی اور وہ مردوں پر قوام بن جائیں گی تو پھر یہ ہوگا کہ جو گھر ہے وہ جہنم بن جائے گا، وہ جنت نہ رہے گا۔ تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ گھر جو ہے وہ جنت بنے۔ اگر آپ گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن و حدیث پر عمل کرنا پڑے گا، اور فیصلہ جو ہے وہ مرد کو ہی گھر کے فیصلے جو ہے وہ کرنے چاہیے، کیونکہ مرد کو اللہ پاک نے سردار بنایا، سربراہ بنایا، منتظم بنایا۔ اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق میں سے اور مرد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اس طرح کا لباس جس طرح کا خود پہنتا ہے اسی طرح اچھا لباس بیوی کو بھی پہنائے، اور جس طرح وہ اچھے کھانے خود کھاتا ہے اپنی بیوی کو بھی اچھے کھانے کھلائے۔ یہ اس کے حقوق میں سے ہے، اس کو اچھا کھلانا، عورت کو اچھا پہنانا، یہ اس کے حق میں سے ہے، یہ مرد کا حق ہے کہ اس کو گھر دے، اس کو لباس دے اور اس کو اچھا کھانا دے، یہ اس کے حقوق میں سے شامل ہے، اور یہ بھی مرد کے حقوق میں سے شامل ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مرد کا حق ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد اگر شفقت کرے گا، حسن سلوک سے پیش آئے گا تو گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا، اور اگر وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر انسان اس کو سیدھا مرد اس کو سیدھا کرنے لگے تو وہ ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی مگر وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ تو حکمت عملی یہ ہے کہ اس کو پیار کے ساتھ اس کو چلایا جائے اور پیار کے ساتھ اس کو سیدھا کیا جائے، کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو اگر زبردستی کریں گے اور اپنی بہادری دکھائیں گے اور زور دکھائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ تو جس طرح کی ہے اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے، اس پر اللہ پاک اجر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ عورت کر لے تو قیامت والے دن اللہ پاک حکم فرمائے گا کہ جنت کے سارے دروازے اس خوشبخت عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ جس سے اس کا دل چاہتا ہے اسی دروازے سے وہ داخل ہو جائے۔ اور وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ وہ عورت جو نماز 5 وقت کی ادا کرتی ہے شریعت کے مطابق، شریعت کے احکام کی پاسداری کرتی ہے، پابندی کرتی ہے اور نماز وقت پر ادا کرتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، پہلی بات تو یہ فرمائے کہ وہ نمازی ہو عورت اور نماز ادا کرنے والی ہو اور 5 وقت کی نماز ادا کرے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو وہ روزے رکھے۔ دوسری شرط کیا لگائی کہ وہ روزے رکھنے والی ہو، روزے رکھے شریعت کے مطابق، جو شریعت نے حکم اس کو دیا اس کے مطابق روزے رکھے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی آبرو کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو عورت۔ اور چوتھا ہم یہ رکھا کہ فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ یہ 4 چیزیں رکھی کہ وہ نماز